بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے؟ کیا قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے یا نہیں؟ تو جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہودیوں سے محفوظ کر کے یقینی طور پر اپنے پاس اٹھا لیا اور آخر زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب کو توڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمانوں پر اٹھایا جانا اور ان کی حیات اور دوبارہ دنیا میں آنا قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ترجمہ: اور ان سے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول علیہ السلام تھا اللہ کا، اور انہوں نے اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں، ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہی ہے اور اس کو قتل نہیں کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ اور جتنے فرماتے ہیں اہل کتاب کہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لاویں گے، اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔ مفتی محمد شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ معارف قرآن میں تقریر فرماتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ترجمہ میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عزائم کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دسترس سے بچانے کے سلسلے میں 5 وعدے فرمائے تھے، جن کی تفصیل اور مکمل تشریح و تفسیر سورہ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ یہود کو ان کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھائیں گے۔ اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعووں کے بیان میں اس وعدے اہلیہ کی تکمیل اور یہود کے مزالطہ اور مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی مکمل تردید ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ صورتحال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا؟ تفسیر میں امام تفسیر حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا، اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوارین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو اپنا کرتا امامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص تیتلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مکان میں نہ ملے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہی عیسیٰ ہے، اور انہوں نے اپنے ہی آدمی کو لے جا کر قتل کر دیا۔ ان میں سے جو بھی صورتحال پیش آئی اس کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن کریم کے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہودی و نصارہ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا۔ حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا، اور وہ اپنے گمان و قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے، اور ان کے آپس میں ہی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں ارشاد کیا گیا ہے
ترجمہ کہ ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے ہیں، یہ سب شک اور اٹکل کی باتیں ہیں۔ صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تنبیہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں۔ اور اگر یہ مقتول مسیح علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح علیہ السلام کہاں ہے؟ اللہ ذل شانہ زبردست قدرت و غلبہ والا ہے۔ یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے، لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت و غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ قدرت والا ہے۔ صرف مادہ کے پرستار انسان اگر رفع عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ آخر میں اسی مضمون کے تتمہ کے لیے فرمایا، ترجمہ یہ لوگ اس وقت اگرچہ بغض و حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو کچھ ہمارا خیال تھا وہ سب باطل تھا۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گزری ہے کہ ضمیر اہل کی کتاب طرف راجع کی جائے، اور آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے، اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا جو وہ غرق ہونے کی حالت میں لایا تھا۔ دوسری تفسیر جس کو صحابہ تابعین کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے اور حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی یہ ہے کہ موتا کی ضمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور آیت کا مطلب یہ کہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انہیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے بلکہ انہیں اعوذ باللہ مفتری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصارہ اگرچہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہود ہی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قائل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلو میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انہیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بتلایا گیا کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر نازل ہوں گے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے۔ نصارہ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی وقت کفر اپنی تمام قسطوں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔